بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم سامعین گرامی، ویسے تو بہت سارے صدقے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، صدقے کی بڑی فضیلت بتائی ہے، بڑی بڑی کتابیں اس بارے میں لکھی ہوئی ہیں، کئی احادیث، سینکڑوں بلکہ ہزاروں احادیث صدقے کی فضیلت پر ہیں۔ صدقے بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسے دے کر صدقہ کرنا ہی بس ہے، ایسا نہیں ہے، حالانکہ بہت سارے صدقے ہیں۔ کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے، کسی کو سلام کرنا صدقہ ہے، کوئی آدمی پریشان ہے اس کی صحیح رہبری کر دینا یہ صدقہ ہے، کسی کو سواری پر سوار کرا دینا صدقہ ہے، کسی کا سامان سواری پر اٹھا دینا صدقہ ہے، اسی طریقے سے انصاف کے ساتھ دو کے درمیان فیصلہ کر دینا صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ ایسے سینکڑوں آپ کو صدقے ملیں گے، سینکڑوں ملیں گے۔ لیکن دوستو بزرگوں، ان سارے صدقات کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ایک صدقہ جو ابھی آپ کو بتانا ہے، جو بہت آسان ہے، جس کو کرنے میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کوئی زیادہ محنت مشقت کا کام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آج کے ہمارے ایمان والے بھائی اس صدقے سے محروم ہیں۔ حالانکہ سب سے آسان صدقہ اس کو کہوں گا میں، سب سے آسان صدقہ وہ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے ترمذی شریف کے حوالے سے یہاں پر بتاؤں گا۔ ترمذی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا نمبر ہے روایت کا 1956، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تیرا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ آج کل دیکھ لو دوستو بزرگوں، نفرتیں، عداوتیں آپس میں ایسے ہو گئی ہیں کہ کئی دن کئی مہینے ہو گئے آپس میں باتیں بند ہیں، قطع تعلق ہے، دشمنیاں ہیں، بھائی بھائی کی نہیں جم رہی، باپ بیٹے کی نہیں جم رہی، ماں بیٹی کی نہیں جم رہی، بہت مسئلے ہیں، میاں بیوی آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اپنے ایمان والے بھائی کے سامنے خندہ پیشانی کے ساتھ آنا، خوب روئی کے ساتھ ملنا، خوشی کے ساتھ، ہنسی خوشی چہرے کے ساتھ اسے ملنا، اسے اعلی احوال دریافت کرنا، سلام کر دینا، دو میٹھے بول لینا، دوستو بزرگوں یہ کتنی بڑے ثواب کی چیز ہے، اس کو اللہ کے نبی صدقہ فرما رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو دوسروں کو خوش کرو، دوسروں کی خوشی سے جلنے کے بجائے ان کی خوشی میں آپ شریک ہو جاؤ۔ حسد، جلن، بغض، کینہ، عداوتیں، نفرتیں یہ اپنے دلوں سے نکالو دوستو۔ ہاں یہ زمانہ نہیں رہا اب، یہ ہمارے سب دشمن ہیں، مسلمانوں کے جتنے بھی لوگ ہیں، مسلمانوں کے سوا وہ سب ہمارے دشمن ہیں، اور ہم ہی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن رہے ہیں، تو پھر کہاں پر ہم متحد ہو کر اپنے دشمنوں سے مقابلہ کر سکیں گے؟ تو آپس میں ایک بنو، نیک بنو، متحد رہو، ہر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت اور ترقی سے خوش ہو، نہ یہ کہ جلن میں آ جاوے اور اس کے خلاف بغاوتیں شروع کر دے، جلن دل میں پیدا کر لے، دل میں نفرتیں پیدا کر لے۔ یہ سب کون سی بات ہوئی میرے دوستو؟ دل بڑا رکھیں، وسیع الظرف بنے، کسی کی اچھائی دیکھ کر، کسی کی ترقی دیکھ کر، کسی کی گاڑی، کسی کا بنگلہ، کسی کا کاروبار اچھا، کسی کی دکان اچھی، یہ دیکھ کر خوشی میں شریک ہوں، نہ یہ کہ آج کل تو کیا ہوتا ہے ہمارے زبان میں، ہمارے عرف میں اس کی نال ٹھوکنے چلے جاتے ہیں، اس کا نقصان کرنے چلے جاتے ہیں، بہت سارے مسئلے کرتے ہیں۔ کسی کی دکان اچھی چل رہی تو اس کے مالک کو جا کر اچکاتے ہیں کہ بھائی کرائے کو ہم کو دے دے، ہم تو یہ زیادہ پیسے دے دیں گے۔ نہیں، یعنی ہضم ہی نہیں ہو رہی دوسروں کی ترقی، ٹانگ کھینچنے پر اڑے ہوئے ہیں، ساتھ دینے کے بجائے، ترقی دینے کے بجائے ٹانگ کھینچ رہے ہیں، ہاتھ دینے کے بجائے، ہاتھ آگے بڑھانے کے بجائے اس کی ٹانگ پیچھے کھینچ لے رہے ہیں۔ یہ بہرحال بہت اہم مسئلہ تھا دوستو، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھیں، ایک دوسرے کی ترقی کو ہضم کریں، ایک دوسرے کی ترقی کو کیا کریں؟ ہضم کریں۔ یہ ایک موٹی سی بات تھوڑی سی تھی جو تھوڑا ایک سماجی زندگی کے اعتبار سے بہت اہم تھی، سوچا آپ کے سامنے اس بارے میں تھوڑی وضاحت کر دوں۔ اللہ کرے کہ میری یہ بات اور میرے دل کے جذبات آپ تک پہنچیں اور آپ کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا اللہ آسان فرما دے۔